اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ النبأ کی پہلی آیت کی تلاوت فرمائی۔ سورہ النبأ یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ النبأ کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ النبأ یہ مکے کی ابتدائی دور کی صورت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں کے سامنے توحید، رسالت اور آخرت کی دعوت دے رہے تھے، تو مکے کے لوگ آپ کا ہنسی مذاق اڑا رہے تھے۔ توحید اور رسالت تو ان کے سامنے کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن تیسری جو دعوت تھی آخرت، یہ اس پر مذاق اڑا رہے تھے، یہ اس کی زور و شور سے مخالفت کر رہے تھے، یہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو مر کر مٹی ہو گئے ہیں یہ دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، یہ کیسا ممکن ہے؟ یہ اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ یہ آپ جو ہے زمین آسمان پر غور کرو اور قیامت کیوں نہیں برپا ہوگی اس کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو انکار کر رہے ہیں ان کو جہنم کا کس طرح سے دردناک عذاب ہوگا اس کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو متقی لوگ ہیں ان کو جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہوگے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے گا کوئی بول نہ سکے گا، کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس طرح سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ تو اب ہم اس کے ایک ایک آیت پر غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گاچھ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے، یعنی مشرکین مکہ اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قیامت کا ذکر کرتے تھے تو آپس میں چرچا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، یہ دیکھو ہم جو ہے تو مر کر مٹی مل جائیں گے اور یہ دوبارہ اٹھنے کا ذکر کرتا ہے، اس طرح کے مذاق اڑاتے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے خود جواب دیتا ہے، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے بارے میں آپس میں یہ چرچا کر رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود سوال کرتا ہے جس کے متعلق یہ مختلف چیمی گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو ہے آپس میں جو ہے چیمی گویاں کر رہے ہیں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ یہ جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا، ہاں ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ واپس ڈبل کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کو عنقریب جو ہے تو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، یعنی انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کو خود معلوم ہو جاتا ہے، قریب ہی معلوم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، کیا یہ واقع نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ زمین پر غور کرو، یہ زمین کے پیدا کرنے میں کیا اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ کیا یہ واقع نہیں ہے؟ اور یہ پہاڑ کو گاڑ دیا، یعنی یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اس میں کس طرح سے ہم نے اس کو گاڑ دیا، کیا کہ اس کا جو بیلنس ہے آؤٹ نہ ہو جائے، ہاں یہ تمہارے کو لے کر ڈھل نہ جائے، کس طرح سے اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟ اس پہ غور کرو۔ اور تمہیں مرد اور عورتوں کے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور تم کو جو ہے تو مرد اور عورت کی 2 جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اس میں تمہارا کیا دخل ہے؟
یعنی انسان کا جو ہے مرد اور عورت کی شکل میں پیدا ہونا، اس میں انسان کا کوئی دخل ہے؟ یا آج اتنی سائنس ترقی کری، سائنس کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں آج مرد اور عورت کو اللہ جو اگر کسی کو مرد پیدا کرے تو وہ مرد ہی رہتا ہے، اور عورت پیدا کرے تو عورت ہی پیدا رہتی ہے. اس میں کوئی انسان کا دخل ہے کیا؟ غور کرو. اور تمہاری نیند کو باسط سکون بنایا، اور تمہارے کو نیند کا جو ہے تو سکون بنایا. یعنی انسان جو ہے تھکا ماتا جتنا بھی تھک جاتا ہے کام کرنے کے بعد، جب تھوڑی سی نیند آتی ہے تو اس کو ایک سکون کا ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ. سکون بنایا. اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور رات کو جو ہے تو ایک پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور دن کو جو ہے تو معاش حاصل کرنے کا وقت بنایا. اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور تمہارے اوپر یہ جو دیکھ رہے ہو اس کے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. یہ غیب پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور ایک نہایت روشن گرم چراغ پیدا کیا، یعنی سورج روشن گرم چراغ جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، اور بادلوں سے جو ہے تو لگاتار بارش برسائی. یعنی جو بارش برستی ہے اس میں انسان کا کیا دخل ہے؟ ہاں، اس میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اگر بارش بند کر دے تو تم یہ جو جنگلات ہیں، یہ جو ہم جو ہے اس میں جو اناج بوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم جو رزق حاصل کرتے ہیں، تو اس انسان کیسا حاصل کر سکے گا؟ اس میں کیا دخل ہے انسان کا؟ تاکہ اس کے ذریعے سے غلے اور سبزی اور گھنے باغ اگائے. یہ جو غلے یعنی گھنے باغ جو اگائے اللہ تعالیٰ نے برسات برسائی، اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ یعنی باغات اگائے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، یعنی بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ایک دن ہے، وہ مقرر وقت ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کب آنے والا. ایک دن فیصلے کا ایک دن مقرر ہے، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج نکل آؤ گے. یعنی جس دن جو ہے تو سور میں پھونک مار دی جائے گی، اس دن جو ہے تم فوج در فوج، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا، دنیا پہ جتنے انسان ہیں یہ سب مر جائیں گے. اور پھر جو ہے اس کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو قیامت تک آنے والا آخری انسان ہے، یہ سب جو ہے فوج در فوج اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. اور آسمان کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا. اور یہ آسمان جو ہے کھول دیا جائے گا، یہ دروازے ہی دروازے نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ دوسری طرف فرماتا ہے آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، یعنی پردہ ہٹانے کے بعد جیسا اس کے پیچھے کا نظر آتا ہے، اسی طرح جو ہے آسمان کھول دیا جائے گا اور یہ دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے. اور پہاڑ چلائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائیں گے، اور پہاڑ کو جو ہے چلایا جائے گا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دھن کے اون کی طرح ہوئے گے، یہ بکھرے ہوئے ریت کی طرح ہو جائے گے. یہ جو پہاڑ بڑے بڑے نظر آتے ہیں یہ چلائے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے در حقیقت جہنم ایک گھات ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ در حقیقت یہ جہنم ایک گھات ہے. یعنی گھات یعنی کوئی کسی کا شکار کرنے کے لیے گھات میں کس طرح سے بیٹھتا ہے، اسی طرح جہنم ایک گھات ہے. جہنمی کے لیے جو اللہ کا نافرمان ہے دنیا میں، ان کے لیے گھات میں ہے جہنم. ہمیشہ سرکشوں کا ٹھکانہ ہے یہ، جس سرکش ہیں دنیا میں سرکشی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے یہ، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اس میں جو ہے تو مدتوں پڑے رہیں گے. اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھ سکیں گے. ہاں، یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے تو تصور کرو، ذہن میں لاؤ، یہاں جہنم کا ذکر کر رہا ہے. کیسی جہنم ہوں گی، وہاں نہ ہے نہ ٹھنڈک ملے گی، نہ پینے کے قابل کوئی پانی رہے گا. بس کیسی بھیانک آگ ہوگی، آگ کے شعلے ہوگے، اس کو پینے کے لیے کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا. ایسی خطرناک جہنم ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تو جہنم کا ذکر کر رہا ہے. ذرا ذہن میں لاؤ وہ جہنم کس طرح سے ہوگی. کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون. یعنی کوئی ملے گا تو زخم ملیں گے، گرم گرم پانی ملے گا پینے کے لیے. ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، یعنی یہ آج جو دنیا میں جو کرتوت کر کے گئے اس کا بھرپور بدلہ ملے گا وہاں پر. وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے. ہاں،
دنیا میں جو ہے نا یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں اس حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے وہاں وہ ملے گا. یعنی وہ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے کس طرح ہوگا وہاں پہ. اور ہماری آیت کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا. یعنی آج جو ہمارے نبی جو ہے ان کے سامنے جو آیتیں پیش کر رہے ہیں تو انہوں نے جھٹلا دیا تھا. چکو اب اس کا مزہ وہاں پر. اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کی ایک ایک چیز کو گن گن کر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو گن رکھی تھی. اب چکو مزہ, ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے. ہاں آپ چکو اس چیز کا مزہ. آپ جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب کے سوا کوئی چیز نہیں دے گا. ہاں یہاں تک جو ہے جہنمیوں کا ذکر ہے یہ پہلے رکوع میں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ متقیوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے. ہاں اس وقت بھی اور آج بھی جو لوگ اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے, اور اب یہاں سے جو ہے متقی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانتے ہیں, اب یہاں سے ان کا ذکر ہوتا ہے. یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے. یعنی متقیوں کے لیے ایک مقام ہے باغ اور انگور. ہاں باغ اور کیا ہے, انگور ہیں, اور نوخیز ہمسن لڑکیاں. یعنی وہاں پر جو ہے ہم عمر لڑکیاں بیویاں ہوں گی ان کی, وہ ہم عمر رہے گی. چاہے دنیا میں کوئی بھی عمر میں انسان مر گیا ہو لیکن وہاں جنت میں ہم عمر رہیں گے. اور چھلکتے ہوئے جام, وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سن سکیں گے. ہاں وہاں کوئی جھوٹ کپاٹ حسد کسی کے دل میں کچھ نہیں رہے گا. ایک انسان جو ہے تو اس کا دل جو ہے تو صاف ہوگا, پاک ہوگا, کسی سے کوئی شکایت نہیں رہے گی وہاں پر. جزا اور کافی انعام, یعنی اللہ کی طرف سے وہ جزا جو انہوں نے دنیا میں جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مانا, اس وقت کے لوگ بھی اور آج بھی جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں مانتے ہیں, اس کی جزا تمہارے رب کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا وہاں پر. اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمان کا اور ان کے درمیان کے ہر چیز کا مالک ہے. یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کی جتنے چیزیں ہیں سب کا وہ مالک ہے, جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یار نہیں. یعنی اللہ کے سامنے کسی کو بولنے کا بالکل اختیار نہیں ہے. جس روز روح, یعنی یہاں اللہ تعالیٰ جس روز روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے, یعنی قیامت کے دن, اور ملائک صف بست کھڑے ہوں گے, کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. یعنی اللہ کے سامنے جبرائیل علیہ السلام رہیں گے, فرشتے رہیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو بولنے کی اجازت نہ رہے گی صرف اور صرف جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے. وہ دن برحق ہے, اور وہ دن کیا ہے, حق ہے. اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کرے. ہاں وہ دن برحق ہے. اب جس کا جی چاہے, یعنی ہمارے نبی جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ کوئی زبردستی نہیں ہے. اب تمہارا جی, جس کا جی چاہے اس تعلیمات کو مانے, اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے لوگ بھی. یہ قرآن مجید کی جو تعلیم ہے یہ کسی پر زبردستی نہیں ہے. اب جس کا جی چاہے اسی کو وہ جو ہے تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے. ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے جو ہے کس ذریعے سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ, ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا, یعنی وہ آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آئے گا, جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا. یعنی دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. یعنی قیامت کے دن وہ سب کچھ دیکھ لے گا, اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا. یعنی قیامت کے دن کافر جو ہے تو پکار اٹھے گا, کیا, کاش میں خاک ہوتا. یہ کہے گا کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. آج کا دن دیکھنے کے بجائے جو ہے تو خاک ہوتا, میں یہ نہیں ہوتا. اس دن قیامت کے دن یہ کہے گا, اور لیکن اس دن کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں دوستو, تو یہ تھا سورہ النبا کا حاصل مطالعہ جس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو اس میں قیامت کا ذکر کر رہا ہے ہم کو
اس کا یقین نصیب عطا فرما، اور اللہ ہم قرآن مجید کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔